بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رمضان از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہنگر اینڈ تھرسٹ. یہ مہینہ ہے پیوریفیکیشن کا، ریفلیکشن کا، اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا. اور آج ہم صرف ایک انٹرویو نہیں کر رہے، وی آر اسٹارٹنگ کا رمضان اسپیشل سیریز. مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کشتواڑیت پوڈ کاسٹ پہ آئے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. آپ نے محبت سے بلایا، آپ کے بلانے کا بھی بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی دین کا سفر کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتداءً تو ہمارا جو مادری علاقہ ہے جی وہیں پر میں نے قرآن کریم کا آغاز کیا. قاعدہ بھی وہیں پڑھا. میرے اپنے چاچا جان تھے ایک حافظ صاحب، حافظ محمد اسحاق صاحب، ان سے میں نے قاعدہ بھی پڑھا اور قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھا. پھر اس کے بعد وہیں پر مکتب کی ہی شکل تھی، ابھی وہاں کوئی ادارہ نہیں تھا ایسا، تو ان کے پاس ہی میں نے 2 پارے آخر کے حفظ بھی کیے. انہیں کے بس. انہیں کے پاس پارہ نمبر 30 بھی اور 29 بھی، 30 بھی اور 29 29. بھی. پھر اس کے بعد 2 پارے حفظ کرنے کے بعد ہم وہاں سے کشتواڑ کے لیے روانہ ہوئے، اور یہاں جو ادارہ ہے آج بھی موجود ہے، جی اسی ادارے میں آج کام بھی کر رہا ہوں. وہاں میں نے داخلہ لیا. وہاں سے آگے حفظ کا سلسلہ وہیں رہا، قرآن کریم وہیں مکمل کیا. میرے حفظ کے استاذ قاری عبدالقیوم صاحب ہیں، آپ شاید جانتے بھی جی ہوں، بالکل جو جامع مسجد میں آج تراویح پڑھاتے ہیں. بالکل. حفظ مکمل کرنے کے بعد درجہ عربی اول میں داخلہ لیا، چونکہ آگے کی تعلیم بھی یہاں عربی ہفتم تک تھی تب، تو عربی اول سے لے کر درجہ عربی ہفتم تک اسی ادارے میں ہم نے تعلیم حاصل کی. اس وقت حضرت قاری بدر الدین صاحب بھی حیات تھے، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے، بالکل کہ جنہوں نے اس ادارے کے لیے بہت سی قربانیاں دی اور اس کو کافی عروج پر پہنچایا. اور حضرت مفتی شاہ نواز صاحب بھی حیات تھے، جن کا انتقال ہو گیا تھا، جی جی آپ انہیں بھی بالکل، جانتے انہیں ہوں بھی گے. جانتے ہیں. ان کے پاس بھی میں نے کافی ساری کتابیں پڑھی، اور دیگر میرے بہت سے اساتذہ آج بھی اسی ادارے میں موجود ہیں. عربی ہفتم تک یہیں پڑھا. پھر عربی ہفتم کے بعد یہاں سے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا. دورہ حدیث شریف ہم نے دارالعلوم میں کیا، وہاں داخلہ ہو گیا، الحمدللہ امتحان دیا. تو دورہ حدیث کے بعد پھر افتاء کے لیے سہارنپور میں ہی مظفر نگر میں ایک ادارہ ہے جامعۃ الابرار. مطلب اس تعلیم کے لیے آپ کو یہاں سے باہر جانا پڑا؟ ہاں جی. یہاں تک، یہاں کشتواڑ میں کہاں تک کی تعلیم عربی ہوتی ہے؟ ہفتم تک حفظ بھی یہیں مکمل کیا، ٹھیک ہے. عربی اول سے لے کر عربی ہفتم تک، یعنی عربی اول بھی، دوم بھی، سوم بھی، چہارم بھی، پنجم بھی، ششم بھی، ہفتم بھی، ٹھیک ہفتم تک یہیں پڑھا. پھر ٹھیک. اس کے بعد دورہ حدیث شریف کے لیے، یعنی جو مولانا کورس کرتے ہیں اس کا جو آخری سال ہوتا ہے، جی دورہ حدیث شریف، جس میں بخاری شریف بھی پڑھائی جاتی ہے دونوں حصے، مسلم شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، سیاہ ستہ تمام لوگوں میں مشہور و معروف ہیں وہ کتابیں، بالکل. مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داود شریف ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے. اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کچھ کتابیں ہیں، جیسے موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، شرح معانی الاثار ہے. یہ تمام کتابیں دورے میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں کیا. تو مفتی صاحب، آج کا یہ پوڈ کاسٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج رمضان چل رہا ہے، جی ہاں. اور رمضان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، جیسے جی کہ زکوٰۃ ہے، باقی ساری چیزیں. تو سٹارٹ ہم زکوٰۃ سے ہی کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے مین ٹاپکس کور ہونے چاہیے. بہت تو اچھا. آپ یہ بتائیے کہ زکوٰۃ دینے کا یا کس پہ فرض ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ پورا پروسیجر کیا ہے؟ بہت اچھا. زکوٰۃ اللہ کا ایک اہم حکم ہے قرآن کریم میں. آپ اگر غور کریں تو جہاں بھی نماز کا تذکرہ آیا تو ساتھ میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے. جی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک. اور کہیں آیا یقیمون الصلاۃ تو ساتھ میں آیا یؤتون الزکاۃ. کہیں آیا اقام الصلاۃ تو ساتھ میں آیا ایتاء الزکاۃ، ٹھیک. تو اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا ہے. یہ ایک اہم فرض ہے دین اسلام کا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پر اسلام کی بنیادوں کا تذکرہ کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی جی 5، تو ان میں سے ایک چیز اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا
یعنی یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اگر انسان زکوٰۃ پر توجہ نہ دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، باقی اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام کی ایک اہم بنیاد کو اس نے گرا دیا. تو یہ زکوٰۃ اتنا زیادہ کمپلسری ہے. بہت اہم چیز ہے. ٹھیک. سوال اب یہ اٹھتا ہے زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ جی تو قرآن کریم نے اس کا جواب خود ہی دیا ہے. زکوٰۃ کوئی تاوان نہیں ہے، اور زکوٰۃ کوئی اتنا لمبا اور کوئی اتنا بوجھ بھی نہیں ہے کہ انسان کو ادا کرنا مشکل ہو. ٹھیک. جی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شریعت نے جو مقدار طے کی ہے وہ ہے 40 روپے میں سے 1 روپیہ دینا ہے. 39 تم رکھو، ایک اللہ کے راستے میں دو، ٹھیک ایک ہے. زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. 2.5% اسی کو کہتے ہیں، یعنی 80 میں 2 روپے ہو جائیں گے اور 100 میں چل کر 2.5 ہو جائیں گے. 2.5% زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک. ٹھیک. 97.5 روپے انسان کے حوالے کیے اللہ نے کہ یہ تمہیں استعمال کرو، 2.5 تمہیں اللہ کے راستے میں دینے ہیں. زیادہ مشکل تو نہیں ہے، بالکل. بہت آسان ہے. اب یہ آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے. جی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بنیادی 5 شرطیں ہیں. جی اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، کچھ تو ہیں کچھ نہیں ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یعنی جس بندے میں 5 چیزیں پائی جا رہی ہوں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ انہیں کو میں گناتا ہوں. جی نمبر 1، مسلمان ہونا. اسلام ہی نہیں کسی کے پاس تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے. وہ فی الحال زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اس سے مطالبہ فی الحال تو اسلام لانے کا ہوگا. ٹھیک. بالکل نمبر 2، آزاد ہونا. جو غلام ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ غلام کا اپنے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ جو کچھ کماتا بھی ہے اگر یا کچھ ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے جس کے تحت وہ رہ رہا ہے. اس لیے آزاد ہونا بھی اس کے لیے یہ شرط آج ہے. کے وقت میں بھی آزاد ہونا. لیکن آج ہم یہاں اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہاں سارے ہی آزاد ہیں، یہاں غلام آج کے کوئی ٹائم پہ نہیں سب ہے. آزادی ہیں. جی ہاں. جی 2 چیزیں. نمبر 3، بالغ ہونا. جی اگر ایک بچہ نابالغ ہے اور اس کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کو ہدیے اتنے آتے ہیں وہ نصاب سے آگے چلا جاتا ہے، بالکل. یعنی زکوٰۃ کے وقت اس کے پاس مال ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک یہ بالغ نہیں ہوگا. ٹھیک. بالغ ہونا بھی ضروری. بالغ ہونے کی کیا عمر ہے اس کی بھی میں یہاں پر وضاحت جی کر جی دوں. بلوغت کی عمر اگر لڑکا ہے تو 12 سال مکمل ہونے کے بعد 13ویں سال میں اگر کوئی بلوغت کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے، جی جیسے مونچھوں کا آ جانا، ٹھیک ہے. زیر ناف زیر بغل کے بالوں کا نکل آنا، یا اسی طریقے سے کبھی خواب وغیرہ میں جو احتلام ہو جاتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے، یہ ہو گیا. ان میں سے کوئی نشانی اگر نکل آتی ہے 13ویں سال میں یا 14ویں سال میں تو یہ بالغ ہے. اور اگر کوئی نشانی نہیں نکلتی ہے 12 سال کے بعد تو پھر 15 میں جا کے کوئی نشانی ظاہر ہو یا نہ ہو وہ وہ بالغ ہی بالغ بالغ ہو چکا سمجھا ہے. جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ لڑکے کے لیے ہے. جی لڑکی کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. لڑکی کا مسئلہ 9 سال کے بعد اگر کوئی نشانی بلوغت کی ظاہر ہو جاتی ہے تو بچی بالغ سمجھی جاتی ہے، لڑکی بالغ سمجھی جاتی ہے. یعنی 10 سال 9 مکمل ہو گئے، 10ویں سال میں کوئی نشانی ظاہر ہو گئی تو وہ بالغ ہے. 11 میں ہو گئی تب بھی بالغ ہے، 12 میں ہو گئی تب بھی، 13 میں ہو تب بھی. کوئی نشانی اگر ظاہر نہ ہو تو پھر 15 میں جا کے وہ بھی بالغ ہو جاتی ہے. یعنی اوپر والی عمر دونوں کی سیم ہے. جی 15 میں جا کے تو لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی نشانی ظاہر ہو یا نہ ہو وہ بالغ ہی سمجھے جاتے ہیں. لیکن جو نیچے والی عمر ہے جہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، تو لڑکی کے لیے وہ 9 سال مکمل ہونے کے بعد امکانات ہوتے ہیں بالغ ہونے کے، اور لڑکے کے لیے 12 سال کے مکمل ہونے کے بعد بالغ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. جی تو بالغ ہونا بھی شرط ہے. نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو. ٹھیک. 3 شرطیں ہو گئی. جی نمبر 4 ہے عاقل ہونا. عاقل ہونا. عاقل ہونا، عاقل ہونے کا مطلب دماغی توازن ٹھیک ہو، ڈپریشن میں نہ ہو گیا ہو، دماغ اس کا صحیح چلتا ہو. اگر اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، جی پاگل ہو گیا ہے، ٹھیک، تو اس سے کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس پر چاہے اس کے پاس کتنی ہی زیادہ مالیت کیوں نہ ہو، مال بہت زیادہ کیوں نہ ہو، کافی زیادہ بیلنس اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھکانے پر نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس کے لیے عقل کا صحیح ہونا یہ بھی شرط ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ زیادہ تر وہ ہوش کی باتیں کرتا ہے، سمجھ کی باتیں کرتا ہے، بیچ میں اس پر کچھ دیوانہ پن ستاری ہو جاتا ہے، تو اگر زیادہ دیر وہ ٹھیک رہتا ہے،
کم عرصہ اس پر یہ دیوانہ پن طاری رہتا ہے تو وہ ٹھیک بندوں کے حکم میں ہوگا، یعنی اس پر زکوٰۃ پھر فرض ہوگی. وہ جن کی عقل ٹھیک ہے اسی دائرے کے اندر وہ آئے گا. اور اگر زیادہ دیر وہ اس پہ دیوانے پن کی حالت میں رہتا ہے، تھوڑی دیر کہیں بیچ میں افاقہ ہوتا ہے، ہوش آتا ہے، تو اس کو مجنون ہی سمجھا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 4 شرطیں ہوگی. جی نمبر 5، اور یہ ذرا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب. ٹھیک. صاحب نصاب کا مطلب ہم اگر احادیث میں دیکھیں گے، پیچھے چلے جائیں اور غور کریں، یہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، کتنا مال کسی بندے کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے کہ جس کے پاس 200 درہم چاندی ہو. کتنا؟ 200 درہم. 200 درہم چاندی. ٹھیک ہے. یا 20 مسقال سونا ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. جی. لیکن یہ 200 درہم کتنے ہوتے ہیں، 20 مسقال کتنا ہوتا ہے، یہ پرانے زمانے کے وزن ہیں، پرانے زمانے کے اوزان ہیں، آج کے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. بالکل. اس لیے آج کے لوگوں کو آج کی زبان میں سمجھانا ضروری ہے. بالکل. ٹھیک. تو آج گراموں کے حساب سے سمجھتے ہیں، تولے کے حساب سے سمجھایا جاتا ہے. جی. تو اس حساب سے چاندی اگر کسی کے پاس، یہ 200 درہم جو چاندی کے ہیں، اس کا جب علماء نے طے کیا، فقہا نے غور کیا، یہ 200 درہم اس کی مقدار کتنی بنتی ہے، گرام کے حساب سے کتنا ہوتا ہے اور تولے کے حساب سے کتنا ہوتا ہے، تو اس کو طے کر کے جب غور کیا تو غور کر کے نکالا تو یہ بنتا ہے 200 درہم چاندی کا گرام کے حساب سے 612 گرام. 612 گرام. ٹھیک. ٹھیک ہے. 612 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. مطلب وہاں اگر 612 نہیں 611 ہے تب بھی نہیں ہے. تب نہیں ہے، 612 ہونا 612 چاہیے. اس کے ہونا بعد ضروری ہے. اگر ہے تب آپ پہ کنٹینیو ہو چکی ہے. کنٹینیو. لیکن ایک غلط فہمی یہاں یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس 612 گرام ہے تو مثلا کسی کے پاس 800 گرام چاندی ہے، جی. تو وہ 612 گرام کے جو بعد والا حصہ ہے صرف اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے. وہ پہلے سے نہیں وہ نکالتا. پہلے والے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 612 گرام شاید معافی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. 612 گرام پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ادا پھر ان 612 گرام کی بھی کرنی ہے. پورے کا پورا آپ کے پورے پاس کی جتنا کرنی ہے ہے. آپ کو کرنا ہے اتنا. جی، اس سب کی کرنی ہے، اور آگے جتنا ہوگا اس کے بھی کرنی ہے. جی. یہ ہے نصاب چاندی کا. جی. ٹھیک. اب کسی کے پاس 612 گرام چاندی ہو یا اتنا بیلنس ہو. کتنا بیلنس؟ 612 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے ابھی کے وقت جس وقت میں وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس وقت اس کو معلوم کرنا ہے جی. کہ اس وقت 612 گرام چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے. جی. 1 گرام کا کتنا ہوگا تو اسی حساب سے وہ 612 گرام کا خود نکال لے گا. بالکل. ٹھیک. تو جتنا اس کا ریٹ ہے، جتنی قیمت ہے، اگر کسی کے پاس چاندی تو نہیں ہے لیکن اتنا بیلنس موجود ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے جی. یا اس سے زیادہ ہے. ٹھیک. یا کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، 612 گرام چاندی پوری نہیں ہے، جی. اس کے پاس مثلا 400 ہی گرام چاندی ہے، مکمل 612 گرام نہیں ہے، نہیں. لیکن نقدی بیلنس کچھ ہے، وہ بھی جوڑیں اور یہ بھی جوڑیں، دونوں جوڑ کر اگر 612 گرام چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے اتنا ہو رہا ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ٹھیک. جی. اسی طرح کسی کے پاس اگر خالص سونا ہے، صرف سونا، نہ اس کے پاس نقدی بیلنس ہے، نہ کوئی سامان تجارت ہے، بزنس کے لیے اس نے کوئی سامان رکھا ہوا نہیں ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، صرف سونا ہے، تو اگر خالص سونا ہو یہ ہونا چاہیے 87.5 تولہ، یہ 87.5 گرام، 87.5 تولہ نہیں، 87.5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہوگا تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر اس سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن یہ تب ہے جب صرف اس کے پاس سونا ہو، چاندی بھی نہ ہو، نقدی بیلنس بھی نہ ہو اور مال تجارت بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف سونا ہو، تو یہ نصاب ہے. آج کے وقت پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے. جی. ایسا تو نہ ہوگا ہی. ایسا نہیں ہے، ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوتا. اگر کسی کے پاس کچھ تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تھوڑا سا سونا بھی ہے، چاندی بھی 612 گرام کے برابر نہیں ہے، جی. تھوڑی ہے، سونا بھی 87.5 گرام نہیں ہے، ٹھیک، مثلا 10 گرام ہے، 20 گرام ہے، اتنا ہی ہے، کم ہے، جی. جی. اور تھوڑا بہت نقدی بیلنس ہے، یہ ساری چیزیں جوڑیں گے. ان سب کو جوڑنے کے بعد اگر 612 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنا پہنچ جاتا ہے ان سب کی قیمت جوڑ کر، تو تب بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو خیر جتنا بھی جو ریٹ ہو وہ دیکھا جائے گا. اگر اتنا کسی کے پاس نقدی بیلنس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کسی کے پاس اتنی چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا نقدی بیلنس، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا، ساری چیزیں جوڑ کر اتنا بن رہا ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر سب کچھ جوڑ کر بھی اتنا نہیں بن رہا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بنیادی یہ 5 شرطیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس
مطلب جیسے کام کے لحاظ سے ہم دیکھیں کوئی سنار ہے، کوئی جیولر ہے، تو ان کے پاس سونا رہتا ہے، ان کے پاس سلور بھی رہتا ہے، ان کے پاس تو ہر ایک چیز رہے گی، لیکن بیلنس بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے لیکن یا تو کوئی آپ میرے کوئی لے لو آپ اس چیز میں کہ میرے گھر پہ سونا بھی ہے، جی چاندی بھی ہے، لیکن کسی کچھ لونز بھی ہیں میرے پہ، بہت اچھا تو ان کے لیے کیا ٹھیک ہے. کیا چیز رہے گا؟ قرض کا جہاں تک تعلق ہے، جی اگر ہے وہ بینک کا قرض، جی اس کا مسئلہ ذرا الگ ہے. بینک کا اور اگر کسی دکاندار کا قرض ہے، کسی ہمارے اور کسی انسان کا دوست مجھ کے سے ساتھ کسی یا سے کچھ، لے جی رکھا ہے جی ہم جی نے قرض، اس کا مسئلہ الگ ہے. اگر ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، جی، مثلا کسی سے ہم نے 10 لاکھ لے رکھے ہیں، بینک سے نہیں لیے، کسی کسی دوست دوست سے، سے لیے ہیں، کسی جی جی اپنے جی سے لے لیے، وقتی طور پر ضرورت تھی تو ہم نے لے لیا. جی تو یہ جتنا قرضہ ہے، 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ واپسی کی امید ہو. واپسی کی امید کا مطلب یہ کہ یہ ہمیں یقین ہو کہ جس نے لیا ہے وہ دے واپس دے دے گا. دے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں دو پہلو ہیں، ایک جس سے لیا ہے اس کو زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، اور جس اور کو جس دیا نے ہے، لیا ہے اس کی زکوٰۃ کا بالکل کیا بالکل، مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جس سے لیا گیا ہے، مثلا آپ سے کسی نے قرض لے رکھا ہے، جی ٹھیک ہے، جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب بنائیں گے، اگر یہ آپ کو پوری امید ہے کہ جو میرے دوست نے لے رکھا ہے وہ واپس ہو جائے گا، وہ واپس کرے گا، آپ کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ موجود ہے، 10 لاکھ آپ نے قرض دیا ہوا ہے، جی جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب بنائیں گے تو ان 10 لاکھ کو ملا کر آپ زکوٰۃ کا نصاب، یہ زکوٰۃ کا حساب کریں گے، وہ ایڈ کرنا ہے وہ اس میں. ایڈ کرنا ہے آپ کو. یہ تو ہو گیا دینے والے کا مسئلہ. جی جو لینے والا ہے اس کا مسئلہ، وہ جب اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے گا، مثال کے طور پر اس کے پاس 20 لاکھ ہے، جی لیکن 10 لاکھ اس نے قرض لے رکھا ہے، وہ بالکل. اس کو واپس کرنا ہے. یہ ان 10 لاکھ کو الگ کرے گا، نکالے گا، اس کے بعد 10 لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس، یہ صرف اسی زکوٰۃ، اسی کا حساب بنائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اس پر جو قرض ہے 10 لاکھ، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں نہیں رہتی. ہوگا. دینے والے کو جو قرض دیا ہوا ہے وہ اپنے مال کے ساتھ ایڈ کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو لینے والا ہے وہ جب زکوٰۃ کا اپنی مال کا حساب کرے گا، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، تو وہ اس 10 لاکھ کو نکالے گا الگ کر کے، پھر جو باقی اس کے پاس رقم بچے گی اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یہ تو ہو گیا عام قرضوں کا مسئلہ. بالکل. آپ سمجھ گئے یہ جی مسئلہ؟ جی جی ٹھیک. اگر ہم نے بینک سے لے رکھا ہے جی تو بینک سے جو ہم قرض لیتے ہیں اس پر ماہانہ قسطیں واپس کی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ود انٹرسٹ. ٹھیک. جو ہم ماہانہ قسط جمع کرتے ہیں بینک سے، مثال کے طور پر ہم نے 10 لاکھ لے رکھا ہے، یہ 10 کا 10 پورا ہم جب اپنا زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو پورا 10 ہمارا قرضہ نہیں سمجھا جائے گا، پورے 10 کو ہم الگ کر کے پھر زکوٰۃ ادا کریں، ایسا نہیں ہوگا. یہاں مسئلہ یہ ہے، ہم جو ماہانہ قسط ادا کرتے مہینے پر، ہم دیکھیں گے سال کی یہ قسطیں کتنی بنتی ہیں. مفتی صاحب، سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز آتی ہے زکوٰۃ میں. جب بھی رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ کا سلسلہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ ہم زکوٰۃ کسی بھی منتھ میں دے سکتے ہیں، سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں. تو مفتی صاحب سوال ایسا ہے کہ زکوٰۃ دینی کسے ہے، کون ہے اس کے اصلی حقدار کون ہے؟ بہت اچھا، آپ نے اہم چیز پوچھی ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس کو تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. جی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. میں ان سب کی مکمل اس وقت تشریح تو نہیں کر سکتا مختصر وقت کے اندر، جی 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 البتہ جو اس وقت ہمارے سامنے مصرف موجود ہیں اس آیت کے پیش نظر، جہاں جہاں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. جی پہلا لفظ قرآن کریم میں استعمال فرمایا گیا، فقراء کو آپ زکوٰۃ دیجیے. ٹھیک ہے. لفظ فقیر استعمال ہوا ہے، فقیر کی جمع فقراء ہے. جی ٹھیک. اور دوسرا لفظ قرآن مقدس میں استعمال ہوا کہ مساکین کو زکوٰۃ دیجیے. مساکین. مساکین یہ مسکین کی جمع ہے، جی اور قرآن مقدس نے یہ کہا فقراء کو بھی زکوٰۃ دیں، مساکین کو بھی زکوٰۃ دیں. ٹھیک. سوال یہ ہے فقیر اور مسکین ایک ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ فرق. ٹھیک ہے. تو جہاں پر ہم غور کریں گے تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تھوڑا سا ان میں فرق ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بیلنس ہے، جس کے پاس کچھ بیلنس ہے جی مگر نصاب کے بقدر نہیں ہے. یعنی اس کے پاس 10,000 ہے، 20,000 ہے، 30,000 ہے، مان لیجئے 40,000 بیلنس ہے اس کے پاس، سونا چاندی ساری چیزیں جو بھی کچھ جوڑ کر ہے 40-50,000، یعنی اتنا بنتا ہے کہ جو 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس سے کم ہے، جی اتنا نہیں بنتا ہے.
پتہ نہیں آپ سمجھ رہے نہیں؟ ٹھیک، جی 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 612 گرام چاندی کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، جی اس کے پاس کچھ ہے تھوڑا بہت، لیکن جو کچھ ہے وہ سارا جوڑے ہم، اس کے پاس جو نقدی بیلنس ہے وہ بھی ہم نے جوڑ لیا، ہوں چاندی تھوڑی سی ہے اگر وہ بھی ہم جوڑتے ہیں، سونا سونا یا تو ہے ہی نہیں جی یا جی ہے تھوڑا سا وہ بھی ہم جوڑ جوڑ لیتے لے ہیں، ضرورت سے زائد جو اس کی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد، مثلا اس کے گھر کے اندر کچھ بستر ایسے رکھے ہوئے ہیں جو نہ سردی میں استعمال ہوتے ہیں نہ گھر نہ میں گرمی میں استعمال ہوتے ہیں، ہم نے ان کی قیمت کو بھی جوڑ لیا، ٹھیک۔ یہ بھی کمپلسری چیز ہے نا یہ دیکھیے جب ہم زکوٰۃ دیں گے، جی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ان چیزوں کی قیمت کو جوڑا نہیں جاتا ہے، یعنی آپ نے زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے جی تو آپ جب جوڑیں گے تو ان چیزوں کی قیمت کو جوڑ نہیں کر جوڑے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، لیکن جس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں جوڑیں گے، ان سب چیزوں کو جوڑنے کے بعد اگر 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اتنا نہیں پہنچ رہا ہے تب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، تب ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک دینے والے کے لیے ان چیزوں کی قیمت کو جوڑا نہیں نہیں جاتا جاتا ہے، لیکن جو لینے والا ہے اس کے لیے ان سب چیزوں کو جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بستر اس کے پاس ضرورت سے زائد اگر ہے جی اس کو جوڑا جائے گا، اس کے پاس برتن گھر کے اندر ایسے ہیں جو ضرورت سے زائد ہے، جو کبھی استعمال نہیں ہوتے، کبھی شادی بیاہ کا موقع ہوا تب جا کر استعمال ہوتے ہیں، عام روز مرہ کی ضرورت میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، ان کو جوڑا جائے گا۔ جی سب چیزوں کو جوڑنے کے بعد بھی 612 گرام چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے وہ وہاں تک تب بھی نہیں پہنچتا ہے، سارا کچھ جوڑ کر مثال کے طور پر آج ہم دیکھ لیں تو تقریباً 1,71,000 بن رہا ہے، تو بالکل وہ سارا جوڑنے کے بعد کہیں لاکھ کے آس پاس پہنچ رہا ہے، 1,10,000 کے آس پاس پہنچ رہا ہے، تو یہ فقیر کے زمرے میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہو، ٹھیک ٹھیک۔ ہے مسکین وہ ہوا کہ جس کے پاس، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے، 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اتنا نہیں ہے۔ اتنا نہیں ہے ٹھیک مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو فقیر ہے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، جو مسکین ہے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اسی طرح آگے قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، ٹھیک، سفر کے اندر ہے اور سفر میں چلتے ہوئے وہ ایسی اس کی کنڈیشن ہو گئی، صورتحال ایسی ہو گئی کہ جو وہ خرچہ لے کر گیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، جی ٹھیک، اور وہاں کوئی اس کا جاننے والا بھی نہیں ہے کہ جو اسے قرض دے، اور اس کے خیر آج کے یہ تو قرآن کریم نے مسئلہ بتایا چونکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ بتلانا تھا نا، آج آپ کہیں گے کہ ختم ہو گیا تو جی ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن جب قرآن بیان کر رہا ہے تب تو یہ سارا سسٹم تھا نہیں، نہیں تھا اور ہو سکتا ہے آگے چل کر حالات ایسے ہوں کہ نہ ہو، اور آج بھی کتنی جگہیں ایسی ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اس طرح کے سسٹم نہیں نہیں ہوا ہے کرتے ہیں، ٹھیک۔ جی اب اس طرح کی صورتحال میں بندہ کہیں پھنس گیا ہے، پیچھے گھر میں دیکھیں تو وہ مالدار ہے، لاکھوں میں نہیں، اس کے پاس کروڑوں میں پیسہ موجود ہے، لیکن اس وقت ایسی صورتحال میں وہ راستے میں پھنس چکا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی راستے میں نہیں رہا ہے، اب وہ کسی کوئی اسے کچھ دے تو وہ لے کر کہیں گھر پہنچ سکتا ہے، اگر اس طرح کی صورتحال میں وہ کہیں سفر کے اندر پھنس گیا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت سفر میں ہے، اس وقت کی اس کی حالت کو دیکھا جائے گا، گھر میں کیا ہے یہ مالدار ہے اسے نہیں دیکھیں گے، وہاں اس کو اس وقت ضرورت ہے، لہٰذا اگر اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جائے تو قرآن کہتا ہے اجازت ہے اسے دے سکتے ہیں۔ جی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا کا لفظ بھی قرآن نے استعمال فرمایا، لیکن یہ اس دور کے اندر فی الحال ہمارے سامنے نہیں نہیں ہے۔ عاملین کسے کہتے ہیں؟ اسلامی نظام ہو، جی باضابطہ بیت المال عام بیت المال نہیں جو ہم نے بھی قائم کر رکھے ہیں، جی یہ تو اس درجے کا بیت المال نہیں ہے جو خلیفۃ المومنین قائم کرے، وہ بیت المال کی جسے اسلامی خلیفے نے قائم کیا ہو، ٹھیک، تو نظام یہ ہوتا تھا، سسٹم یہ ہوتا تھا زکوٰۃ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلفاء کا دور آیا ایسا ہی رہا، یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے ہر علاقے میں اور ہر گاؤں میں لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، ٹھیک، زکوٰۃ لینے کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جی وہ لوگ جاتے تھے، زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے، وہ ساری زکوٰۃ لا کر بیت المال میں جمع کی جاتی تھی، اسلامی پہلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک حیات تھے آپ علیہ السلام کے پاس بیت المال میں جمع ہوتی تھی، جی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ رہے تو صدیق اکبر کے پاس یہ رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، حضرت علی، جتنے بھی بعد والے خلفاء آتے رہے ان کے پاس یہ نظام اسی طرح چلتا رہا، تو وہ عاملین لاتے تھے، زکوٰۃ جمع کر کے یہاں رکھتے تھے، پھر اس کے بعد اسلامی خلیفہ جو ہوتے تھے، خلیفۃ المؤمنین، وہ تمام لوگوں کو آرڈر بھیجتے تھے، آس پاس والوں کو، بھائی دیکھو تمہارے یہاں فقیر کون ہے، تمہارے یہاں مسکین کون ہے، ایسے لوگ کون ہیں کہ جن کو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں،
وہاں سے جو اپنے یہاں جو گورنر ہوتے تھے وہ اپنے لوگوں کی فہرست بناتے تھے کہ ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ہر جگہ سے جب یہ فہرست آتی تھی پھر وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور جو دیگر خلفاء تھے وہ بھی پھر زکوٰۃ کا پیسہ تقسیم کر کے ان مستحقین تک پہنچایا کرتے تھے. یہ نظام ہوا کرتا تھا. تو یہ جو جمع کر کے لانے والے تھے انہیں عاملین کہا جاتا تھا. ٹھیک. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں بھی دے سکتے ہو لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اسلامی نظام ہو, جب خلیفۃ المومنین ان کو بھیجے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, وہ لے کر آئیں تو پھر ان کو دی جا سکتی ہے. جب اسلامی نظام ہی نہیں ہے تو عاملین بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو ٹھیک. آپ کے لحاظ سے ابھی کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے, کیسے زکوٰۃ دی جائے؟ ابھی ہمیں یہ غور کرنا ہوگا, ہمارے آس پاس والے جو ہمارے رشتہ دار ہیں, سب سے پہلے ان میں ٹھیک دیکھا ہے, جائے. ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں, ہم ان میں دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. جی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس بیلنس ہے, مثال کے طور پر اس کے پاس 1-2 لاکھ بیلنس موجود ہے لیکن اس کے اوپر قرض 3-4 لاکھ ہے, جی. تو یہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا. وجہ یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا قرض ہے, اس کا اپنا مال کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو اسے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو ہم آپس میں جو ہمارے قریبی ہیں, ہمارے دیکھیے زکوٰۃ اپنے جو ہیں ان میں سے ایک اصول کو نہیں دی جا سکتی ہے, ایک فروع کو نہیں دی جا سکتی ہے. ان کا اصول مطلب فروع کیا ہوتے ہیں؟ بیٹا والد صاحب کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ, ٹھیک ہے. والدہ کو نہیں دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. دادا جان کو نہیں دے سکتا, ٹھیک. دادی جان کو نہیں دے سکتا, نانا کو نہیں دے سکتا, نانی کو نہیں دے سکتا. جتنے یہ اوپر تک چلیں گے ان کو نہیں دے سکتا. مطلب جو قریبی بالکل خون کے رشتے جو ہیں. اوپر والے ہیں ان کو نہیں. ٹھیک ہے. والد صاحب, والدہ اور پھر جو ان کے ان اوپر کے والے اوپر ہیں, جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح فروع کو نہیں دے, فروع کا مطلب نیچے والوں کو نہیں دے سکتے. والد صاحب اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے ہیں, ہاں. اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے ہیں, اور بیٹی کی جو اولاد ہے اس کو نہیں دے سکتے ہیں, بیٹے کی جو اولاد ہے انہیں نہیں دے سکتے, ایسے یہ بھی پوتا چلے گا. پوتی نواسا نواسی انہیں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا, اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے. بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی ہے. جی. اس کے علاوہ باقی آپ بھائی کو دینا چاہیں, اگر وہاں بشرطے کہ وہ مستحق ہو, یا تو فقراء کی فہرست میں ہو یا مساکین کی فہرست میں ہو. جی. ٹھیک ہے. بھائی میں سے ایسا ہے, بہنوں میں ہے, کوئی خالہ ہے, ماموں ہے, چچا ہے, پھوپھی ہے, اپنے قریبیوں میں دیکھیں گے اگر کوئی ایسا ہے تو ان کو زکوٰۃ دیں. ٹھیک. اگر ایسا کوئی نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کے آس پاس کے اندر, آپ کے محلے میں. آپ کے محلے کے اندر کوئی ایسا ہو انہیں دیجیے. جی. یا اسی طرح آپ کے آس پاس کے اندر کچھ دینی ادارے جو چل رہے ہوں, ٹھیک ٹھیک, ہے. وہاں پر ایسا ہوگا کہ جو بچے وہاں پڑھتے ہیں, بہت بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیٹے کے والد صاحب تو کچھ کما رہے ہوتے ہیں لیکن بیٹا بالغ ہوتا ہے تو بالغ بیٹا والد صاحب کی وجہ سے صاحب نصاب نہیں سمجھا جاتا. والد کا سسٹم الگ ہے, بیٹے کا سسٹم الگ ہوتا ہے. ان کے گھر والے مالدار ہیں, وہ چاہیں تو ٹھیک ہے زکوٰۃ سے اپنے بیٹے کو بچا لیں, لیکن اگر وہ اپنے بیٹے پر کوئی مال خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بیٹا اگر اس کے پاس اپنا بیلنس نصاب تک نہیں پہنچتا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. جی. تو آپ کے آس پاس کے جو ادارے ہیں اگر وہ دین کی خدمت میں اور اچھے کام میں لگے ہوئے ہوں اور وہاں اس طرح کے مستحقین بچے ہوں تو ان سے رابطہ کر کے, لیکن یہ اطلاع دے کر کہ یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, تاکہ وہ بھی آگے اسی حساب سے اس کو استعمال کریں گے. اس لیے کہ وہاں پر بھی ہم لے کر سیدھے, عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جو بھی ادارے والے لیتے ہیں وہ تحقیق کر کے لیتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے یا یہ عطیہ ہے, تو تحقیق کر کے وہ لیتے بھی ہیں. لیکن ہم بھی جب دیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم یہ اطلاع کریں اور نیت کر کے زکوٰۃ نکالیں کہ ہم زکوٰۃ ہی دے رہے ہیں, اور ان کو اطلاع کر کے دیں تاکہ اس کو وہ اسی حساب سے استعمال کریں گے, اپنے مصرف تک پہنچائیں گے. تو ہمارے پیسے سے اگر کوئی آگے والا دین کا علم حاصل کر لے, نکالی تو ہم نے زکوٰۃ, احسان ہم نے کسی پر کوئی کیا نہیں, وہ تو ہم نے نکالنی تھی, وہ تو فرض تھا ہم پر. ہم نے اگر وہ مال نکالا اور اس کے ذریعے سے اگر کسی نے پڑھ لیا, مطلب کسی کے کھانے, کوئی بچہ ایسا ہے اس کی اپنی صورتحال ایسی ہے وہ نہیں اتنا وہ خرچہ اٹھا پا رہا ہے, اسی پیسے سے اگر اس کے وہ کھانے کے کام میں آ گیا, دیگر ضروریات میں وہ استعمال ہو گیا, اور وہی بچہ آگے چل کر اگر قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے, دین کا علم حاصل کرتا ہے, نیک کاموں میں وہ آگے بڑھتا ہے, تو ہمارے پیسے سے اگر وہ نیک کاموں کی طرف چلا تو ایک تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی, اور دوسرا ہمیں ثواب بھی ملے گا اس میں, اس لیے کہ ہمارا پیسہ کسی نے لے کر کسی غلط کام میں استعمال نہیں کیا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زکوٰۃ لے تو لیتے ہیں لیکن آگے گناہوں کے اندر اور دیگر کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں, تو اس سے پھر ہماری زکوٰۃ اگرچہ وہ مستحق اگر ہوگا ادا ہو جائے گی, لیکن وہ لوگ دوسرے کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں تو وہ فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب زکوٰۃ ادا کریں ہم تحقیق کریں یہ مستحق ہے, مستحق کا مطلب فقراء کے زمرے میں آتا ہے
یا مساکین کے زمرے کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو آس پاس کے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہو اسے ادا کریں. ہمارے آس پاس کے کوئی ادارے ہیں اگر وہاں مستحقین ایسے طلبہ پڑھتے ہوں تو وہاں تک ہم زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ فرض ادا ہو جائے گا. رمضان میں سحری کے وقت ہم جب اٹھتے ہیں تو کچھ لوگ یا میں ہی اگر میں صبح جب سحری میں اٹھ رہا ہوں تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو میرے ہاتھ میں اب ایک پھلکا ہے جو میں کھا رہا ہوں لیکن اسی وقت اعلان ہوتا ہے کہ سحری بند کر دیجیے. تو کیا حکم ہے؟ مجھے وہ پھلکا کھانا ہے یا مجھے رک جانا ہے؟ بہت اچھا. قرآن مقدس میں اس سے متعلق جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اس کا مفہوم اور خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو جب تک صبح صادق ہو جائے. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک کالی دھاری اور سفید دھاری دونوں الگ ہو جائیں. جی ٹھیک ہے. کالی دھاری اور سفید دھاری کے الگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اب تو ہم لوگوں میں یہ رواج ذرا کم ہو گیا، ورنہ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. جب گھڑیوں کا سسٹم نہیں تھا، جب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں تھی، تو لوگ اسی کالی دھاری اور سفید دھاری سے ہی سحری کا پتہ اندازہ لگاتے تھے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے جب سحری کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں صبح صادق ہونے والی ہوتی ہے، جی جی تو صبح کو جہاں سے سورج نکلنا ہوتا ہے وہاں سے آسمان پر ایک سفیدی چھا جاتی ہے. بالکل. وہ دو طرح سے چھاتی ہے. پہلے یوں آتی ہے ایک لکیر سی لمبائی کے اندر، ٹھیک. ایسے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب. وہ صبح صادق نہیں ہوتی، وہ صبح کاذب اسے کہا کاذب. جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صبح صادق نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری دھاری چھاتی ہے وہ سفیدی یوں چھاتی ہے آسمان میں چوڑائی میں، ٹھیک ایسے ہے. لمبائی ایسے چھا جاتی ہے. جب وہ نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق. تو وہ سفید دھاری اور ادھر سے آسمان ابھی کالا ہوتا ہے، ادھر سے تھوڑا سفید ہوتا ہے، تو قرآن نے وہی بیان کیا کہ وہ سفیدی اور سیاہی جب الگ ہو جائے بس کھانا بند کر دو. مطلب تب تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس. تب تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ٹھیک. قرآن نے اس کو بتلایا ہے. اس کے بعد آگے چل کر پھر یہ ہوا کہ اب لوگ سحری کا جو ٹائم طے کرتے ہیں، جو کیلنڈر وغیرہ چھپتے ہیں، جو جی یہ جی چیزیں ہیں، وہ اسی کو دیکھ کر طے کرتے ہیں یہ کب نکلتی ہے، کس دن کتنے بجے نکلتی ہے، کس دن کیا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھ کر وہ اندازہ لگایا جاتا ہے اور پھر یہ ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے. مطلب یہ اندازے پہ ٹائم ٹیبل ہاں، تو ہوتا ہے. اندازے پہ ہی ہے، اور اللہ سے پوچھ کے تو کوئی آیا نہیں ہے کہ تو آج 6:05:45 پر ہی سحری بند ہوگی. کون پوچھ کے آیا اللہ رب العزت سے؟ یہ تو بالکل اندازے سے سارا نظام چل رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اب یہ اندازے سے طے کیا جاتا ہے. اس میں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیلنڈر میں 2 منٹ تاخیر سے دکھا رہا ہے اور ایک کیلنڈر میں 2 منٹ پہلے دکھا بالکل رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے. کبھی 1 منٹ کا فرق ہوتا ہے، کبھی 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے. جب صورتحال ایسی ہو تو اس موقع پر ہمیں چاہیے، کیا چاہیے؟ احتیاط والا پہلو اختیار کرنا. اور وہ ٹھیک ہے. کیا ہے؟ وہ احتیاط والا پہلو یہ ہے کہ سفید دھاری کے نکلنے سے پہلے یعنی وہاں ٹائم دیا ہے، مثال کے طور پر ایک کیلنڈر میں 45 دیا ہے، ایک میں 43 دیا ہے، ایک میں 40 دیا ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ ہم 40 پہ ہی بند کر دیں. ٹھیک. ٹھیک، یعنی اس سے ہم پہلے ہی بند کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. 5 منٹ اگر سحری پہلے بند کر لیں گے تو روزہ تو صحیح ہو جائے گا نا. بالکل. 5 منٹ بعد میں کریں گے تو روزے میں مسئلہ ہو جائے گا. تو بالکل. شک سے بچنے کے لیے اور روزے اپنے کو مضبوط اور یقینی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ جو ٹائم دیا ہے اس کیلنڈر پر اس سے بھی 2-3 منٹ پہلے ہی ہم سحری بند کر دیں تاکہ ہمارے روزے کے اندر کوئی اس طرح کا شک و شبہ نہ رہے. صبح صادق جیسے ہی ہو جائے ویسے ہی ہم سحری بند کر دیں تاکہ ہمارا روزہ مشکوک نہ ہو جائے. آگے کوشش کی جائے کہ پہلے ہی جی آپ جی بند کر دیں بالکل. تو بہتر ہے. بلکہ کیلنڈر پر بھی جو ٹائم ہے وہاں پر اگر 45 منٹ لکھا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ 43 پہ ہی بند کر دیں تو کیا حرج ہے. 2 منٹ پہلے ہی کریں، 2 منٹ بعد میں نہ جائے. ٹھیک ہے. ایمان والے کا مزاج یہی ہونا چاہیے، اطمینان والا راستہ اسے لینا چاہیے، یقین والا راستہ لینا چاہیے، شک والے راستے سے اسے بچنا چاہیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو، جس پر یقین ہو اس پر عمل کرو. ٹھیک. تو ہم 2 منٹ پہلے اگر سحری ختم کر لیں تو یقیناً ہمارا روزہ ہو گیا. 2 منٹ بعد میں جائیں گے تو اب شک پڑنے لگتا ہے، تو شک والے راستے پہ جائے انسان کی، اس سے بچنا چاہیے اور تھوڑا پہلے ہی سحری بند کر دینی چاہیے. افطار کا مسئلہ عام طور سے یہ رہتا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی جلدی کرو. حدیث میں ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی. ٹھیک. لیکن جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائم ہونے سے پہلے بندہ افطار کرے. جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے وقت ہو گیا، اب کوئی خواہ میں بڑھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر آج افطار اگر ہو رہا ہے 6:30 کے آس پاس،
ٹھیک. اب ایک بندہ 10 منٹ آگے بڑھا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں 6:30 پہ نہیں, میں 6:40 پہ جا کے کرتا ہوں, جتنا زیادہ لمبا کروں گا روزہ اتنا ثواب زیادہ ملے گا. جی ٹھیک ہے, یہ گناہ ہے. اسے حدیث میں منع کیا گیا, یہ خواہ کی تاخیر نہ کرو, افطار میں جلدی کرو. جلدی کرنے کا یہ مطلب جیسے ہی ٹائم ہو جائے ویسے افطار کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائم سے پہلے افطار کرو. تو مطلب کرنا چاہیے, ایسا ہاں کچھ نہیں نہیں, آپ وہ کو یہ جلدی کرنا چاہیے, وقت ہونے کے بعد جلدی کرنی چاہیے, اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن وقت ہونے کے بعد, وقت ہونے سے پہلے ہی کوئی کرنے لگے تو وہ ٹھیک وہ نہیں ہے, الگ اس سے بات. روزہ نہیں. تو مفتی صاحب آج کا یہ ایپیسوڈ یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں, اور آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اور ہم انشاءاللہ ملیں رمضان گے ضرور. سیریز کو ابھی ہم نے اچھے سے ڈسکس نہیں کیا, اس میں ہم نماز کو بھی ڈسکس کریں گے, اس میں ہم روزوں کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ کا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, جزاک بہت بہت اللہ شکریہ. خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.